بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے پہلی دفعہ کیٹیگوریکلی انڈیا کے خلاف آ کر اس کی دہشت گردی کو ایکسپوز کیا ہے، اور ان کے اوپر ایک جو بہت بڑا الزام تھا کہ پی ایم ایل این والے ہندوستان کا نام لینے سے کتراتے ہیں، کلبھوشن کا نام لینے سے ان کی جان جاتی ہے اور وہ ہندوستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اس ٹائم جو وزیر داخلہ پاکستان ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت ہی اہم رہنما رانا ثناء اللہ خان، انہوں نے جو اے آئی جی سی ٹی ڈی ہیں عمران محمود، ان کے ساتھ مل کر مشترکہ ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث بھارت رہا ہے ان ون وے اور دی ادر، جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ اور یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ خصوصی طور پہ کی گئی ہے جو 23 جون 2021 کو جوہر ٹاؤن لاہور کے علاقے میں حافظ سعید جو جماعت الدعویٰ کے سربراہ ہیں، ان کے گھر کے باہر جو دھماکہ ہوا، اس دھماکے میں کوئی 3 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے اور 22 سے 24 افراد جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے۔ اس کے متعلق یہ پریس کانفرنس تھی، اور تمام شواہد کے ساتھ رانا صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ اس کے اندر بھارت ملوث تھا، اور بھارت نے $10 لاکھ خرچ کیے ہیں، یعنی کوئی 25 کروڑ پاکستانی روپیہ خرچ کیا ہے یہ حافظ سعید کے گھر میں دھماکہ کروانے کے لیے، اور حافظ صاحب کو اپنا وہ نقصان پہنچانے کے لیے اتنی انہوں نے مذموم اور ایک منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کی ہے۔ حافظ سعید کو یہ اپنا چیف اینیمی سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر، اور ایٹ دیئر اون یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے جیسے اسامہ بن لادن ہے امریکہ کے لیے ایک خوف کی علامت، تو ہندوستان کے لیے حافظ سعید خوف کی علامت ہے۔ امریکہ کا جیسے اسامہ ہے، اسی لیے ہندوستان کا اسامہ بن لادن حافظ سعید ہے، اور وہ ان ون وے اور دی ادر اس کو ہر صورت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور ان کا جو 26 نومبر 2008 کو جو ممبئی اٹیکس ہوئے اس کا ماسٹر مائنڈ بھی حافظ سعید کو سمجھتے ہیں یہ، اور جتنے بھی کوئی ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر، یہ کڑی ملانے کی کوشش کرتے ہیں حافظ سعید سے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات واضح کرتے چلیں کہ سی ٹی ڈی کے جو آفسر ہیں اے آئی جی عمران محمود، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے ساری ٹریل واضح کر لی ہے، آپ کو یہ دے دیا ہے کہ یہ جو پیٹر پال نامی بندہ تھا جس کی گاڑی تھی، وہ پہلے اس کو پکڑا ہے، پیٹر پال نے پھر ہمیں بتایا ہے، اور اس کی نشاندہی پہ ضیاء اللہ کو پکڑا ہے، ضیاء اللہ کے بعد پھر اس کی نشاندہی پہ پیٹر پال کی نشاندہی پہ عید گل کو بھی پکڑا ہے، اور ایونچولی پھر یہ جو ان کا را کا ہینڈلر تھا نا سمیع اللہ کو پکڑا گیا، جو سمیع اللہ باہر تھا، جب وہ باہر سے پاکستان لینڈ کیا ہے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ساری کی ساری یہ جو ان کی چین تھی یہ پکڑی گئی، اور بھارت جو ہے آئے روز یہ بات چیت کرتا رہتا ہے ٹیررزم کی، جب پاکستان کے اندر سے بہت زیادہ ٹیررزم آ رہی۔ بھئی آپ خود ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ کل ہی ہمارے جو فورن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کی جو انڈین کے کاؤنٹر پارٹ ہے ان کی جے شنکر، سیکیورٹی کونسل کے اندر ان کا ایک طرح کا ٹاکرا ہوا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے کیٹیگوریکلی یہ بات کر دی ہے کہ یہ جو انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، ہی از اے بچر آف گجرات، وہ گجرات کا کسائی ہے۔ اور اس کے اوپر جے شنکر نے پاکستان کو بہت ہی طعن و تشنیع کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مرکز بنا لیا ہے، اور اس نے کہا یہ ساری ساؤتھ ایشیا کی ٹیررزم تو آتی پاکستان سے ہے۔ جے شنکر یہ ساتھ مثال بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جو امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی نا ہلری کلنٹن یہ کہتی تھی کہ اگر آپ اپنے صحن میں سانپ پالیں گے تو یہ جو سانپ ہے یہ آپ اس سے امید نہ کریں کہ ہر دفعہ یہ پڑوسی کو ہی ڈنگ مارے گا، کسی ٹائم یہ سانپ آپ کو خود بھی ڈنگ مار سکتا ہے۔ یعنی یہ جے شنکر یہ بات کرنے سے واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ پاکستان نے پالے ہیں یہ آپ کو خود بھی نقصان دے سکتے ہیں۔
تو بھائی جو آپ نے ٹیررسٹ پالے ہوئے ہیں وہ تو پوری دنیا کو نقصان دے رہے ہیں، اور آپ جو ٹیررزم، یہ جو آپ اپنے صحن میں ٹیررزم پال کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہ جو ٹیررزم ہے یہ خالی پاکستان تک محدود نہیں ہے، یہ ٹرکی بھی اس کی زد میں ہے، رشیا بھی اس کی زد میں ہے، امریکہ بھی اس کی زد میں ہے، پورے ڈیٹیل کے ساتھ پوری اس کی جو شد و مد ہے اس کو ہم واضح کر چکے ہیں اس ویلاگ کے اندر، جس میں ہم نے بتایا کہ انڈیا ایکسپورٹس ٹیررزم. اور یہ جو انڈین کرونیکلز ہے، یہ ڈس انفو لیب ڈس انفو لیب کی پوری ڈیٹیلز اس کے اندر دے دی گئی ہیں کہ کس طرح بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے اور پوری دنیا میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے. اور پاکستان نے بہت ہی زیادہ محنت سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے، سی ٹی ٹی نے، اور جملہ جو انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ دا پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی، سارے بینک اکاؤنٹس ہیں، ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں. اس کے اندر را، سی آئی اے، این ڈی ایس، موساد، ان کا نیکسس جو پاکستان کو وہ ڈیمیج کرنے کے لیے اتنا زیادہ وہ برسر پیکار رہا ہے، اس کی تفصیلات بھی دے دی ہیں. کلبھوشن یادیو کی تفصیلات بھی دے دی ہیں. اور پاکستان نے تو اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا ہوا شروع، اور اس کی پہلی باقاعدہ اور باضابطہ جو تفصیلات تھیں وہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر سے سید یوسف گیلانی، انہوں نے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو مصر کے شہر شرم الشیخ کے اندر 2009 میں ساری تفصیلات دیتی تھی، سارے ڈاکومنٹس دے دیے تھے. اس ٹائم بھی ڈوزیئرز دیے، اب بھی ڈوزیئر دیے، اور اب بلاول بھٹو زرداری نے بینگ اے فارن منسٹر آف پاکستان بھی سارے ثبوت فراہم کر دیے. لیکن بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہندوستان کی کوئی بری چیز نظر ہی نہیں آتی. ہندوستان کو تو اپنی نظر آتی نہیں ہے. اگر ان کو اپنی نظر آتی ہو نا، جے شنکر صاحب یہ خود دیکھ لیں، یہ جو سانپ کی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے تو اتنے بڑے کوبرے پالے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ یو آر ڈوئنگ دیئر ان کشمیر؟ 10,000 سے زیادہ خواتین کے اپنے ریپ کر دیے ہیں. 5 اگست 2019 سے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے. کتنے زیادہ کانسنٹریشن کیمپس بنائے ہوئے ہیں آپ نے، ڈیٹینشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، اور کشمیری جو یوتھ ہے پیلٹ گنز مار مار کے ان کے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو آپ نے اندھا کر دیا. دس یو آر ڈوئنگ اوور دیئر. واٹ اٹ از اٹ ناٹ ٹیررزم؟ It is blatant aggression of Indian Zionists under the leadership of Narendra Modi, whose leader is Hitler. تو بھائی this you are doing there in India. آپ ساؤتھ آف انڈیا میں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کتنے انڈیا کے ڈسٹرکٹس ہیں جدھر ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلشڈ نہیں ہے؟ کتنی موسٹ موومنٹ چل رہی ہیں؟ آپ کا صرف ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، آپ کا چینیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ واٹ از گوئنگ آن دیئر ان گنوان ویلی؟ لداخ سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے؟ ادھر تو 1300-1400 اسکوائر کلومیٹر اپنا چھنوا بیٹھے ہیں آپ لوگ، مار کھائی جا رہے ہیں، آپ کی آواز ہی نہیں نکلتی. ادھر آپ پاکستان کے اوپر الزام تراشی سے باز ہی نہیں آتے. تو یہ جو اب کی بار کام کیا ہے رانا ثناء اللہ خان کی سربراہی میں، پی ایم ایل این کے لوگوں نے بہت زبردست بات کی ہے، اور اپنے اوپر لگے ہوئے داغ جو انہوں نے دھو دیے ہیں. اور یہ ان کے اوپر جو ڈان لیکس والا معاملہ تھا، یہ جو گجرانوالہ میں ایف آئی آر کرانے کی بات تھی، جو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ یہ پٹھان کوٹ ہو، اڑی کا واقعہ ہو، پلوامہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، پاکستان کے وہ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور ان کی جملہ جتنے بھی کارکنان و قائدین اور جتنے بھی زعماء ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کے اوپر ایک بہت بڑا ایک سوال تھا کہ یہ انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ ایک کوآپریشن ہے، ایک الائنمنٹ ہے، تو یہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انڈیا کے اوپر سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. اب کلیئرلی انہوں نے آ کے بات کی ہے اور انڈیا کو رگیت دیا ہے اور اسٹیبلش کر دیا، ثبوتوں کے ساتھ آ گئے کہ انڈیا ملوث ہے پاکستان میں ٹیررزم میں، اور ڈوزیئرز دے دیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. ایک تھوڑا سا اور کام کرتے جائیں میاں شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ ان کو یہ بتائیں، ان کو تھوڑا سا ان کو فالو بھی کریں، ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ ہائی لائٹ بھی کریں اور بتائیں بھی ان کو. اور جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کا بہت ہی اچھا اقدام ہوگا پاکستان کے لیے. تو واضح ہو گیا ونس اگین، انڈیا از ریسپانسبل فار ٹیررزم ہیئر ان پاکستان اینڈ اکراس دا گلوب. کتنا زیادہ یہ کام کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہ کوئی نوٹس لے گی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.